ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہمارے کچھ پرابلم سولو کرتا ہے، اور پرابلم یہ سولو کرتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کی اسٹیٹ سے اویئر ہوں، آپ اپنے بیہیویئرس کی رسپانسبلٹی، مطلب آپ اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک رکھیں، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر رکھیں، اپنے ایموشنس کی آپ کو اویئرنیس ہو، آپ اپنے ایموشنس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ اپنے ریلیشن شپس محفوظ رکھ سکیں، ٹھیک رکھ سکیں۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو یہ کام ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا، وہ آپ کی ذہانتوں کو مانجھ کے آپ کو اس قابل بناتی ہے، آپ کی ذہانتوں کو کہہ لیں اچھا کر کے۔ ہم جس ایموشنل نیڈز اور ایموشنل لینڈسکیپ کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ عقیدہ جو ہے، دیکھیں وہ انسان جس کا عقیدہ اس کے رویوں کو اور اس کے جذبات کو اور اس کی جذباتی حالت کو نفیس کر دے، اور وہ انسان جس کی ذہانت اس کو اس قابل بنائے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس ایک بالکل ایموشنل انٹیلیجنس جہاں پر آپ کو لا کے چھوڑتا ہے، اس سے آگے سے آپ کے پیراڈائم میں آپ کا معاملہ شروع ہوتا ہے، یعنی آپ تو بہت آگے، آپ ہماری ایمانی تناظر میں یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سولو ہوتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ پرابلم پورے طور پر سولو نہیں ہوتا۔ آپ کسی مصلحت یا کسی ضرورت کے تحت کچھ لوگوں سے اپنے تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ لیکن آپ جو ہیں وہ کسی، یعنی جو ہمارا پیراڈائم ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم ہے نا، وہ تو آپ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے دل سے خواہشات باطلہ کا نکلنا ضروری نہیں ہے، دل سے آرزوؤں کا نفیس ہونا ضروری نہیں ہے، آرزوؤں کا پاکیزہ ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے جبلی تقاضوں سے آزاد ہونا ضروری نہیں ہے، لذت کی سطح سے بلند ہو کر زندگی گزارنے کا داعیہ بیدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے یعنی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی زندگی میں پاکیزگی کے عنصر کو نہیں داخل کرتی۔ آپ کا یعنی ایموشنل انٹیلیجنس تزکیہ کے بغیر ہے، آپ اپنی کثافتوں کے ساتھ، اپنی غلاظتوں کے ساتھ، اپنے قلب میں بھرے ہوئے تعفن کے ساتھ اپنے تعلق نبھاتے رہیں، اور جس سے چاہیں اپنے تعلق رکھیں، جس سے چاہیں ہٹا دیں۔ دس آرٹ از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی عصمتوں کا تحفظ نہیں کر پائے گی۔ ایموشنل انٹیلیجنس کسی معاشرے میں پاکیزگی کے عنصر کو پروان نہیں چڑھا سکتی۔ ایموشنل انٹیلیجنس کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت میرے اور آپ کے تعلق کا تحفظ ممکن بنائے گی۔ یہ میں اپنے ارادہ ذہنی سے ممکن کروں گا، اپنے قلب کے تزکیے سے ممکن نہیں کر رہا۔ آپ کے پیراڈائم میں جو آدمی صحیح آدمی ہوتا ہے، اس کا تو قلب ٹھیک ہوتا ہے نا۔ یہ تو وہ آدمی ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تو وہ آدمی ہے جو آپ اس کے ساتھ اگر زیادتی کرتے ہیں تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے آپ کی زیادتی کو بھول سکتا ہے۔ یہ بڑے سے بڑے غم کو پی سکتا ہے اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے میرے لیے یہ پسند کیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ بڑے سے بڑے غم کو پی سکتا ہے، یہ بڑی سے بڑی قربانی کو دے سکتا ہے۔ یہ یعنی تبوک کے موقع پہ پانی کا ایک کہہ لیں گھونٹ جو ہے وہ دوسرے کی خوشی کی خاطر ایثار کے لیے پیش کر سکتا ہے، یعنی اور وہ نہیں پہلے اسے پلا دو، پہلے اسے پلا دو، پہلے اسے پلا دو، اور تینوں نے جو ہے وہ نام اپنی جان جو ہے وہ سپرد کر دی۔ یہ جس لیول کی یعنی جو اخلاق عقیدے کی اور قلب کے درست ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اور جو اخلاق ایموشنل انٹیلیجنس سے پیدا ہوتے ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ آپ ایک بنیے کے اخلاق کو اور آپ ایک اس انسان کے اخلاق کو جس نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر رکھا ہے،
جو کیمرے کے بغیر بھی اپنے عمل کو ٹھیک رکھے ہوئے ہے، یعنی جس کے وہ اپنے عمل کو اس لیے نہیں ٹھیک کرتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ اس لیے یعنی وہ اپنی تنہائیوں میں بھی اس احساس سے معمور ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، تو اپنے معاملات ٹھیک رکھتا ہے۔ اس کے اخلاق اور ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ایموشنس کو درست رکھنے کے لیے تمہاری خواہشات نفس کا محاسبہ ضروری نہیں ہوتا ہے ایموشنس کو درست رکھنے کے لیے، بلکہ ایموشنس کو درست رکھنے کے لیے اس کا انٹیلیجنس کے تابع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے ایموشنس کو اپنے انٹیلیجنس کی کنٹرول میں دو، یہ ہے مغرب کا پیراڈائم۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لو کہ یہ خواہش کتنی ٹھیک ہے۔ تمہاری زندگی دیکھیں، یعنی تم ایک لذت پرست معاشرہ بنتے جا رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ ان چیزوں کو نہیں ریویو کرواتا، خواہشات نفس کی پیروی سے آپ کو باہر نہیں نکالتا، آپ کو لذت کا تمنائی، آپ لذت کے تمنائی پہلے بھی تھے، لذت کے متمنی بعد میں بھی ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس تو آپ کو صرف اپنے ایموشنس کو انٹیلیجنٹلی یوز کرنے کے قابل بناتا ہے نا، مطلب آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کا پیراڈائم یہ بتاتا ہے کہ آپ حساس ہونے سے زیادہ آپ کو چالاک ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ کی حساسیت کو مدھم کرتا ہے، آپ کی چالاکی کو ابھار دیتا ہے، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنٹ میں آپ کی کامیابی انٹیلیجنٹ ہونے میں ہے، ایموشنل ہونے میں نہیں ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا پیراڈائم یہ ہے۔ آپ کے پیراڈائم میں کیا ہے؟ آپ کا پیراڈائم بالکل جس انسان کے اخلاق کو عقیدہ گورن کر رہا ہو، اس کا کیا کہنا، اس کی تو الگ ہی کیفیت ہوگی نا، اس میں اور اس میں کہاں، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے طیارے میں بیٹھ کر آپ اونچی سی اونچی جگہ جہاں پہنچیں گے اس سے بھی اوپر سے آپ، یعنی عقیدہ آپ کو اس سے بھی اوپر سے تو اسٹارٹ لے گا، کوئی فرق ہی اس میں کوئی، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو رشتوں میں وفا اور یعنی سینکٹیٹی آف ریلیشن شپس کے قابل بنائے گا۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ایک سوال ہے، یعنی جو عقیدہ آپ کا جس طرح بنا سکتا ہے، اور یعنی ایموشنل انٹیلیجنس، آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے مغرب کے بہت سارے جو تصورات ہیں، چونکہ ہم اپنے ایمانی تناظر میں اور اس اصول علم کے اوپر جو ہماری ایمانی تناظر میں پیدا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے مغرب کی جو تھیوریز ہیں ان کا جائزہ نہیں لیا، اور ہم مغرب کی تھیوریز سے محروم ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی بری حالت اس وقت یہ ہے، مطلب ہمارے اوپر یہ ادھار ہے، یہ رسپانس کہ ہم مطلب ایموشنل انٹیلیجنس ان کا بہت بڑا، یعنی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کو لے کے انہوں نے خاصی فتوحات کی ہیں، اور مطلب ہم لیکن ہمارا جو آدمی ہے نا، وہ ہم اپنی ایمانی تناظر میں اور اپنے اصول علم کی بنیاد پر ہم اس کا جائزہ لیں اور ہم بتائیں کہ بھئی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مطلب اس کو زندہ باد مردہ باد کیے بغیر یہ نہیں ہو پا رہا۔ بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی۔ مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلمان مروبیت کی حالت سے باہر نہیں آ رہے، مروبیت کی حالت میں رہنے کے نتیجے میں وہ اس ایمانی تناظر میں جاتے نہیں ہیں، اور درست ایمانی تناظر میں ہم کیسے جائیں؟ تو اس میں موت کی یاد اور قرآن سے تعلق، یا یعنی یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ دل جب صحیح حالت میں ہوتا ہے تو چیزیں صحیح نظر آتی ہیں۔ بلکہ اگر میں چلیں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم میں سے سب کو یہ یقین ہو کہ ہم اگلے 48 گھنٹے میں اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں، اور جو روزہ آج ہم نے رکھا تھا جس کا اللہ ہی اجر دیتے ہیں، وہ اللہ اس کا اجر دینے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، اور دوسرے بھی معاملات پر ذرا بات چیت کریں گے اور اس کے اجر کے بارے میں بھی کچھ فیصلہ فرمائیں گے،
48 گھنٹے کے بعد ہماری پیشی ہے. تو پھر ابھی سے لے کے اگلے 48 گھنٹے تک ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ اپنے درست ایمانی تناظر میں خود ہی کریں گے، بھلے ہمیں دین کا علم کم ہو یا زیادہ ہو. اس کا تعلق نالج سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کل 4 حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں، ممکن ہے صرف 3 صورتیں آپ کو یاد ہوں، کوئی زیادہ آپ کو نہ دعائیں یاد ہیں، نہ کوئی دین کا علم ہے، نہ کچھ ہے، لیکن معاملات آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب آپ اپنے آپ کو پتہ ہے میں 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد 48 آورس کے بعد میری پیشی ہے، اور اس روزے کا رب نے کہا تھا کہ میں ہی دوں گا اجر، یہ اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی رب نے یہی کہا تھا کہ اس کا بھی فیصلہ میں نے ہی کرنا ہے. تو اس سب چیزوں کی میرے پیشی ہونی ہے. تو اب مجھے جو ہے نا بالکل ٹھیک چلیں گے ہمارے معاملہ. تو موت کی یاد ہمیں بالکل ایسا کر دیتی. کیا خیال ہے؟ قرآن کا جو سب سے بڑا کام ہے، یعنی اصل میں یہ یہیں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. قرآن جو ہے نا وہ ایک عام کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے نا وہ کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں. قرآن جو ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اصل میں کلام کی کتابی فارم ہے. تو اٹ از یہ ہمارے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا. تو ہمیں بار بار اگر کوئی قرآن اس طرح، کوئی سورہ اس طرح پڑھے نا کہ دیکھیں مغرب میں ہم علوم کس طرح پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک کتاب پڑھی اور ہم سوچتے ہیں اس میں ایک اصول ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، یار اس میں نئی بات کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں نئی بات کیا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں تھا. کچھ نیا تھا یا نہیں تھا؟ نیا جتنا نیا ہوتا ہے اتنا ہمارے لیے سیٹسفائنگ ہوتا ہے، جتنا نیا نہیں ہوتا اگر وہی پرانی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس میں تو نیا کچھ تھا ہی نہیں. تو اگر آپ نئے کی تلاش میں اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھ چکا ہے اور سورہ دخان پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ لگے گا کہ سورہ دخان میں نیا تو کچھ، مطلب اگر آپ بہت ساری صورتیں پڑھیں گے آپ کہیں گے، اگر میں آپ سے صرف ایک سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ کیا اس میں کوئی ایسا مضمون ہے جو پیچھے فلاں سورہ میں بیان نہ ہوا ہو، تو آپ مشکل سے ملے گا آپ کو کوئی نیا مضمون. اب کہیں گے نیا مضمون تو نہیں ہے، اور تقریباً وہی باتیں ہیں. حضرت موسیٰ کی بات بھی پہلے بھی آ چکی ہے، فلاں بات بھی آ چکی ہے، حضرت آدم کا قصہ بھی آ چکا ہے، فلاں چیز بھی آ چکی ہے. آپ کہیں گے نئی بات تو ہی نہیں، اس میں کچھ نیا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے تو 114 اگر بکلیٹس آپ کو ملیں تو آپ کہیں گے بھئی 114 بکلیٹس میں کوئی نئی بات ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے کہ مطلب اس سارے موضوع کو اس کتاب میں کر دیں، اس سارے موضوع کو اس کتاب میں کر دیں، اس سارے موضوع کو اس کتاب میں. بیویوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، اس شوہر بیوی کے تعلق پہ ایک الگ ہی چیپٹر کر دیں، اور نماز کے بارے میں الگ کر دیں، جہاد کے بارے میں الگ کر دیں. تو ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ جس چیپٹر کو اٹھاؤ ابھی بات نماز کی چل رہی ہے، چلتے چلتے اچانک بیوی کی آ جاتی ہے، بیوی سے بچے کی آ جاتی ہے، پھر وہ مسافر کی زکوٰۃ آ جاتی ہے، پھر حج آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے. اب پھر تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ اسپریڈ ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. آپ کو درست پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا، آپ کا جو ایمانی تناظر ہے، تاکہ آپ اس ایمانی تناظر میں رہیں، اس کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے. نہیں تو، اور سب سے زیادہ یاد دہانی کرانے کی ذمہ داری سورہ فاتحہ کو دے دی گئی ہے. آپ کو کتنی دفعہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے. سورہ فاتحہ آپ کی ہر مسلمان کی لائف کے اندر ایک اس کے روٹین میں ہے نا، کہ کم از کم 20-25 دفعہ، کتنی دفعہ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا ہی پڑھے گا، روزانہ پڑھے گا، اس کے بغیر زندگی گزرے گی نہیں. مسلمان ایک سال میں جو ہے وہ کوئی 6-7-8 ہزار 10 ہزار پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، بار بار. اس میں نئی بات تو ہی نہیں، وہی بات ہے. اس لیے کہ وہ بار بار جو ہے نا، وہ ہماری ہیومن سائیکی کو رب کریم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ایسا انہوں نے پلان دیا ہے.